السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابي فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه أو اضربوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے ساتھ کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے، اور اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے۔ 6 دسمبر سے اب تک ہمارے ملک میں ایک گندا آدمی گندگی پھیلا رہا ہے۔ اس کا نام رکھا گیا جتیندر نارائن تیگی۔ پہلے کچھ اور نام تھا، برائے نام تھا، نام برائے نام تھا، حقیقی نام نہیں تھا۔ بعد میں اس نے دھرم پریورتن کیا، اور اس کا کہنا یہ ہے میں نے سناتن دھرم قبول کیا، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے اسلام کو چھوڑا اور دوسرے مذہب کو میں نے اختیار کیا ہے، اور نعوذ باللہ 6 دسمبر سے لے کے اب تک وہ گندگی پھیلا رہا ہے، اپنی ناپاک زبان سے اسلام پہ حملے کر رہا ہے، حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، قرآن مجید کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمانوں نے اسلام سے نکال دیا ہے، کسی مسلمان کو حق نہیں ہے وہ کسی کو اسلام سے نکال دے، کسی مسلمان کو حق نہیں ہے وہ کسی کو اسلام سے نکال دے، کسی مولانا کو حق نہیں ہے، کسی مفتی کو حق نہیں ہے، کسی امام کو حق نہیں ہے، کسی محدث اور مفسر کو حق نہیں ہے، کسی مدرسے کے محدثین کو حق نہیں ہے، یا کسی مسجد کے متولی کو حق نہیں ہے، یا کسی مسلمانوں کی تنظیم کے سربراہ کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو اسلام سے نکال دے۔ آدمی اپنی عمل سے، اپنی حرکت سے، اپنے قول اور فعل سے اسلام سے نکلتا ہے۔ اس بدبخت کو کسی نے اسلام سے نہیں نکالا اور خارج نہیں کیا، وہ تو اسی وقت اسلام سے نکل گیا تھا جس وقت اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، جس وقت اس نے قرآن سے 26 آیتوں کو ختم کرنے کی مانگ کیا تھا۔ قرآن مجید سے 26 آیتوں کو ختم کرنے کی جس وقت اس نے مانگ کیا تھا، وہ تو اسی وقت اسلام سے نکل گیا تھا۔ 26 آیتوں تو دور کی بات ہے، قرآن کے 26 حروف نہیں نکالے جا سکتے، قرآن کے 26 زبر نہیں نکالے جا سکتے، قرآن کے 26 زیر نہیں نکالے جا سکتے، قرآن کے 26 نقطے نہیں نکالے جا سکتے۔ 26 نقطے تو دور کی بات ہے، قرآن کا ایک نقطہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن سے نہیں نکال سکتی۔ پوری دنیا کی کتابیں آپ جمع کرو، پوری دنیا کی کتابیں، اور ان کتابوں کو آگ لگا دو، اور پھر کہو پھر سے وہ کتابیں لکھو، کوئی بھی پھر سے کوئی کتاب نہیں لکھ سکے گا۔ قرآن کو آپ جلا دو، نعوذ باللہ۔ 6 سال کے بچے سے کہو، حافظ بچے سے قرآن لکھو، وہ پھر سے آپ کو قرآن لکھے گا۔ 6 سال کے بچے قرآن کے حافظ ہیں۔ پچھلی جتنی کتابیں آسمانی کتابیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے حافظ صرف نبی ہوتے تھے، امتی حافظ نہیں ہوتے تھے۔ پچھلی آسمانوں کی کتابیں ہر کتاب کا نبی حافظ ہوتا تھا، امتی حافظ نہیں ہوتے تھے۔ زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب ہے، اس کتاب کے حافظ صرف حضرت داؤد علیہ السلام تھے،
کے امتی حافظ نہیں تھے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب ہے، حضرت عیسیٰ ہی اس کتاب کے حافظ تھے، ان کے امتی حافظ نہیں تھے۔ زبور، انجیل، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس کے حافظ صرف حضرت موسیٰ، حضرت ہارون تھے، ان کے امتی اس کے حافظ نہیں تھے۔ قربان جائیے، قرآن مجید اس کے حافظ رسول اللہ بھی تھے، اس کے حافظ 1,24,000 صحابہ بھی تھے، تابعین بھی اس کے حافظ تھے، تابعین میں بھی اس کے حافظ تھے، اولیاء میں بھی اس کے حافظ، مشرق میں بھی قرآن کے حافظ ملیں گے، مغرب میں بھی قرآن کے حافظ ملیں گے، گلی نکڑ پہ قرآن کے حافظ ملیں گے، یورپ امریکہ میں ملیں گے، عربستان میں قرآن کے حافظ ملیں گے، جگہ جگہ آپ کو قرآن مجید کے حافظ ملیں گے۔ حضور کے صدقے جو کام اللہ نبیوں کو دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ کام امتیوں کو بھی دیا حضور کے صدقے۔ قرآن پہ اس نے بھونکا تھا اور قرآن کی شان میں گستاخی کیا تھا، اب تو اس نے اپنا مذہب تبدیل کیا، وہ مذہب میں تھا ہی نہیں، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جہاں کی مٹی تھی مٹی وہیں پہنچی، وہ تھا ہی غیر مسلم، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ تو دل بدلو ہے۔ آپ اس کی ہسٹری پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا، اس کی تاریخ پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا، وہ بلی کا گو ہے، نہ لپنے کے کام کا نہ تھوپنے کا کام، وہ کتا ہے دھوبی کا، نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے۔ اب اس کی ہسٹری پڑھو، وہ پہلے سعودی میں ملازمت کیا اس نے، پھر جاپان گیا، پھر امریکہ گیا اور وہیں سے مرتد ہوا، پھر واپس آیا، دنیا اس کا مطلوب اور مقصود ہے، اور پھر وہ چیئرمین بنا 2012 میں وقف بورڈ کا، کسی وقف بورڈ کا، اور جب تک وہ پارٹی رہی لوٹتا رہا اور کھاتا رہا، اور جب وہ پارٹی چلے گی 2012 کے بعد دوسری پارٹی برسر اقتدار آئی تو اس پارٹی میں ضم ہوا، اس نے اسے کچھ عہدہ دیا، منصب دیا، پھر وہ اس پارٹی میں رہا۔ 2017 میں وہ پارٹی ختم ہوگی تو اس کی ممبرشپ ختم ہوگی، چیئرمین شپ ختم ہوگی، پھر وہ کتا ہڈی کو سونگھنے لگا، پھر اس پارٹی میں آیا جو پارٹی برسر اقتدار تھی، اور پھر جب وہ پارٹی بھی ختم ہوگی تو اس نے بھگوا رنگ اختیار کر لیا، اب وہ پارٹی میں ہے جو پارٹی برسر اقتدار ہے، وہ کتا ہے، نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا، تھالی کا بینگن ہے، ایک جگہ رکنے والا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کو اسلام سے نکالا گیا، وہ خود چیختا پھر رہا ہے مجھے مسلمانوں نے نکال دیا، مسلمانوں نے نہیں نکالا، تو خود نکلا ہے، اس دن نکلا تھا جب تو نے اسلام پہ حملے کیا تھا، دین میں گستاخی کی تھی، قرآن میں سے 26 آیتوں کو نکالنے کی مانگ کیا تھا، اس وقت تو دین سے نکل گیا، اس وقت اسلام سے نکل گیا۔ اب تو دو گندگیاں ایک جگہ جمع ہو گئی، ایک اور ایک ہے گندا جو بھونکتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ میں ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ کسی مسلمان نے آج تک تمہارے کسی مذہبی پیشوا کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال نہیں کی، اسلام سکھاتا ہی نہیں، قرآن اپنے ماننے والوں کو بتاتا ہی نہیں ہے، حضور نے یہ تربیت نہیں کی، یہ میسج نہیں دیا، اپنے ماننے والوں سے کہا سب کا احترام کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کا احترام کیا، صحابہ نے سب کا احترام کیا، اور قیامت تک مسلمانوں کو بتایا تم کسی مذہبی پیشوا کے بارے میں کچھ مت کہو، قرآن تو کہتا ہے ہر زبان میں نبی بھیجے گئے، ہر علاقے میں نبی بھیجے گئے، ہم تو یہ سمجھتے جو جن کے سامنے تم جھکتے ہو اور ماتھے رگڑتے ہو اور جن کے تم نعرے لگاتے ہو، ہم تو سمجھتے ہو سکتا ہے یہ نبی تھے، توحید پرست تھے، بعد میں ماننے والوں نے ان کو خدا کا درجہ دیا، بعد کے ماننے والوں نے ان کو خدا کا درجہ دیا، ہو سکتا ہے یہ وقت کے نبی ہو۔ کوئی مسلمان کسی بھی تمہارے مذہبی پیشواؤں کے بارے میں برا نہیں کہتے، گستاخانہ خانہ کلمات استعمال نہیں کرتے۔ اسلام جو دوسروں کے بارے میں چاہتا ہے اپنے بارے میں بھی یہی چاہتا ہے کہ تم بھی اسلام کے بارے میں برا بھلا مت کہو۔ مسلمان سب برداشت کر سکتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، ایمان والے برداشت نہیں کر سکتے، صحابہ نے برداشت نہیں کیا، حضور نے برداشت نہیں کیا، اللہ نے برداشت نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی گستاخی کو برداشت کیا، اللہ کے حبیب کی گستاخی کو اللہ تعالیٰ نے برداشت کیا۔ قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا میرے بھائیو، قرآن میں ہے ولید ابن مغیرہ ایک بدبخت تھا، وہ بار بار کہتا تھا نعوذ باللہ رسول اللہ جھوٹے ہیں،
بار بار کہتا تھا نعوذ باللہ رسول اللہ پاگل ہے، ہر مجلس میں کہتا تھا یہ تو پاگل ہو گئے، یہ تو پاگل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ گستاخ کا جواب دینا اللہ کی سنت ہے، گستاخ کا جواب دینا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، گستاخ کا جواب دیا۔ قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی، 10 آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ فرما رہے تو جھوٹا، تو چغل خور، تو بد زبان، 10 صفات اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارے۔ تو ذلیل، اللہ فرما رہے تو ذلیل، ہمارے نبی پاک، ہمارے حبیب پاک، تو جھوٹا۔ پھر اللہ فرما رہے عتل بعد ذلک زنیم، اللہ آخر میں فرما رہے تو حرامی ہے۔ اب اندازہ تو لگائیے اللہ تعالیٰ نے کیسی زبان استعمال کیا گستاخ کے خلاف۔ فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، تو حرامی ہے۔ اس کا ترجمہ علماء نے کیا، قرآن اٹھا کے دیکھیے، عتل بعد ذلک زنیم، تو بغیر باپ کا ہے، جس باپ کی طرف تجھے منسوب کیا جاتا ہے تو اس کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ عتل بعد ذلک زنیم، تو حرامی اور ذلیل ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے جب یہ سنا تو بوکھلا گیا، اپنی ماں کے پاس آیا، تلوار کو بیان سے باہر نکالا اور تلوار ماں کے گردن پہ رکھا اور ماں سے کہنے لگا سن، اللہ کہہ رہے ہیں، رسول کے خدا کہہ رہے ہیں، وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں، میں مانتا ہوں میں جھوٹا ہوں، وہ یوں کہہ رہے ہیں میں چغل خور ہوں، میں مانتا ہوں میں چغل خور ہوں، 9 باتوں کے بارے میں کہا گیا میں مانتا ہوں، لیکن اللہ کہہ رہا میں حرامی ہوں۔ اس کافر کو بھی یقین اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وما اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ علیم الغیب ہے، اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کے اللہ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے ان کو رسول بنا کے بھیجا وہ اللہ کہہ رہا ہے۔ قرآن اترا میرے بارے میں، رکوع نازل ہوا، قرآن کی سورت نازل ہوئی، قسم کھا کے اللہ فرما رہے نون والقلم، قسم ہے قرآن کی، قسم ہے قلم کی۔ اس کے بعد میری غلط عادتیں بیان کی جا رہی ہیں، میں سب مانتا ہوں، سب برائیاں میرے اندر ہیں، لیکن میرے بارے میں کہا گیا میں حرامی ہوں۔ یہ تلوار تیری گردن پہ ہے، صحیح بتا، ورنہ ماں تیری گردن اڑا دوں گا، بتا میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں، میں اپنے باپ کا ہوں یا میں جھوٹا ہوں۔ تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس کی ماں رو پڑی، ماں نے کہا تلوار ہٹا، آج راز فاش کروں گی، حق بات بتاؤں گی، اور اس کی ماں نے اس کو سچی بات بتایا، اور ماں نے یوں کہا سن تیرا باپ یہ نامرد تھا، مرد نہیں تھا، اور پھر میں ایک چرواہے کے پاس گئی اور میں نے اس سے منہ کالا کیا، تو تیرے باپ کی اولاد نہیں ہے، تو ایک چرواہے کی اولاد ہے۔ اللہ جھوٹ نہیں بولتے۔ عتل بعد ذلک زنیم، تو حرامی، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اس نے حضور کو گستاخ، حضور کی شان میں گستاخی کی، حضور کو جھوٹا کہا، پاگل کہا، اللہ کو برداشت نہیں ہوا۔ عرش سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور اس کا راز فاش کیا، اور قیامت تک اس کے بارے میں یہ آیتیں پڑھی جائیں گی۔ گستاخی برداشت نہیں ہے، مسلمان سب برداشت کر سکتے ہیں۔ مسلمان اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، حضور سے سچی محبت کرتا ہے۔ شرابی مسلمان ہے، جواری مسلمان ہے، ماں کو گالی دو برداشت کرے گا۔ شرابی مسلمان اس کی بیوی کو گالی دو برداشت کرے گا، اس کی بیٹی کو گالی دو برداشت کرے گا۔ حضور کی شان میں گستاخی شرابی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ رشتہ ہے ایمان والوں کا رسول اللہ سے، بہت گہرا رشتہ اور تعلق ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے شراب کی دکان میں ایک مسلمان شراب پینے گیا، حرام پینے گیا، شراب پینے گیا، شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھی، شراب پی رہا ہے، جام پہ جام چڑھا رہا ہے۔ کسی نے حضور کی شان میں گستاخی کیا تو اس نے وہ بوتل اٹھایا اور گستاخی کرنے والے کے سر پہ مارا، اور اس کا سر پھٹا اور خون نکل کے بہنے لگا، اور کہنے لگا تمہارے شراب خانے میں آج سے ہم نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یہ وہ شراب خانہ ہے جس میں حضور کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ سب برداشت کر سکتا ہے مسلمان، حضور کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی میرے بارے میں کہے تو گستاخی میرے حد تک محدود رہے گی۔ میرے بارے میں کوئی کہے، غیبت کرے، برائی کرے، پیٹھ پیچھے برا بھلا بولے، اور یہ تو عادت ہے لوگوں کی، لوگ بولتے ہیں، لوگ بولے تو
وہ برائی میرے حد تک محدود ہو، میرے گھر والوں کے بارے میں کوئی کہے وہ برائی میرے گھر والوں کے حد تک محدود رہے گی۔ کوئی کسی ملک کے بارے میں کہے، ملک کے بارے میں، کنٹری کے بارے میں، ہندوستان پیارے دیش کے بارے میں کوئی بغاوت کرے تو یہ بغاوت دیش تک محدود رہے گی۔ دوسرے دیش والے اس کو پناہ دیتے ہیں، اس کا ویلکم کرتے ہیں، اس کا سواگت کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، دوسرے دیش والے اس کو وہاں کی شہریت دیتے ہیں۔ پڑوس ملک کا ایک بدبخت ہمارے ملک میں آیا، وہ بھی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور ہندوستان والوں نے اس کو یہاں پناہ دیا۔ تسلیمہ نسرین بدبختہ وہ پڑوس ملک کی، بنگلہ دیش کی، یہاں آئی اور اس کو ہندوستان والوں نے پناہ دیا۔ ہمارے دیش کے بہت سارے غدار دوسرے ملک میں گئے اور دوسرے ملک والوں نے اس کو پناہ دیا۔ ملک کی بغاوت کرنا ملک کے حدود تک محدود ہوتا ہے، ملک کے خلاف کچھ بولنا، ملک کے خلاف کچھ بولنا وہ بارڈر تک محدود ہوتا ہے، لیکن حضور کی شان میں گستاخی کرنا یہ یوں سمجھو پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانا ہے۔ یہ کسی علاقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا نہیں، دنیا میں جو بھی اللہ رسول کو ماننے والا ہے اس کے جذبات کو بھڑکانا ہے، اس کے جذبات کو آگ لگانا ہے، اس کو اشتعال دلانا ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ان لوگوں کی زبانوں کو لگام دی جائے، ان کو ایسی سزا دی جائے، کڑی سے کڑی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی کسی بھی مذہبی پیشوا کے بارے میں کچھ نہ کہے اور اس کی زبان نہ چلے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے اس پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، دردناک عذاب آیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ لعنت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کے راستے کو چھوڑ کے، رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ کے کوئی خلاف بغاوت کرے گا اور ان کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اوندھے منہ گرائے گا۔ نصلہ جہنم وساءت مصیرا، برا ٹھکانہ ہے ایسے بدبختوں کے لیے۔ اور جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کا انجام قتل ہے، قتل، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ تو ہندوستان سیکولرزم ہے، یہاں ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی ہے۔ اگر اسلامی ملک ہوتا، اسلامی حکومت ہوتی، اسلامی قانون نافذ ہوتا تو ایک سانس لینے کے بعد یہ گستاخ دوسری سانس بھی نہیں لے سکتا تھا، اس سے پہلے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو کسی نبی کو گالی دے، گستاخی کرے، اسے قتل کر دو۔ من سب نبیا فاقتلوہ، جو کسی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو۔ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اسے مارو، کوڑے مارو اس کے بدن پر۔ اس کو جینے کا حق نہیں ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، دعا کیجئے پھر سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے امت مسلمہ میں، پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے امت مسلمہ۔ آمین تو کہو میرے بھائیو۔ اس وقت 2-3 زخم ہیں جو مسلمانوں کے دل پہ لگے، آج تک بھرے نہیں ہیں، وہ زخم رس رہے ہیں، ٹپک رہے ہیں۔ ایک زخم بیت المقدس کا زخم، ہلالی پرچم بیت المقدس پہ لہرایا گیا، بیت المقدس پہ ہلالی پرچم لہرایا گیا تھا، اس کو نکال کے ظالموں نے صلیبی نشان لگایا اور صلیبی پرچم لہرایا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کیسا پہنچا؟ اسلامی لشکر بیت المقدس پہنچا تھا، مسلمانوں کا لشکر۔ برنس نامی ایک بدبخت نے مسلمانوں کو پکڑا، گرفتار کیا، ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے اور مسلمانوں سے کہا تم اپنے نبی کو بلاؤ تمہاری مدد کے لیے، اپنے نبی کو بلاؤ تمہاری مدد کے لیے۔ آپ الفاظ پہ توجہ دیجیے، اس نے یوں نہیں کہا اللہ کو بلاؤ، یوں کہا اپنے نبی کو بلاؤ، مدینے سے تمہارے نبی مدینے سے آئے۔ حضور تو روضہ رسول میں تھے،
قبر اطہر میں تھے. حضور بہت دن پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے, ملأ اعلیٰ میں پہنچ گئے تھے. صلاح الدین ایوبی کا زمانہ تھا, بعد کا زمانہ. اور برنس کہنے لگا تم اپنے نبی کو بلاؤ تمہارے مدد کے لیے. اور پھر مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا مسلمانوں تمہارے نبی کیسے آئیں گے, تمہارے نبی تو مدینے میں ہیں, نعوذ باللہ مجبور معذور ہیں, تمہارے نبی نہیں آ سکتے. صلاح الدین ایوبی کو یہ بات پہنچی تو راتوں کی نیند اڑ گئی. 2 سال صلاح الدین ایوبی زمین پہ ٹیک لگا کے نہیں سو سکے. 2 سال زمین پہ ٹیک لگا کے نہیں سو سکے, بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے. زمین پہ ٹیک نہیں لگایا, قسم کھایا تھا جب تک برنس کو نہیں ماروں گا زمین پہ ٹیک لگا کے نہیں سوؤں گا, پیٹھ زمین پہ نہیں لگاؤں گا. 2 سال نہیں سو سکے, بیچ میں بیمار ہو گئے, موت کے آغوش میں پہنچے, آخری وقت تھا, ایسا محسوس ہوتا تھا اب دنیا سے چلے جائیں گے. صلاح الدین ایوبی نے دعا کیا, یا اللہ اس وقت تک موت مت دینا جب تک میں بیت المقدس کو فتح نہیں کروں. اور فرمایا یا اللہ اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک میں اپنے ان ہاتھوں سے گستاخ رسول کو جہنم میں نہ پہنچاؤں. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کیا. دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کیا, صحت بخشا. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس آئے اور بیت المقدس کو فتح کیا. اور پھر برنس کو تلاش کیا گیا, گستاخ رسول کو, اسے پکڑا گیا, اسے لایا گیا. اور برنس کے سامنے ٹھہر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا دیکھ ہمارے نبی نے ہمیں تیرے لیے بھیجا ہے, مدینے والے نے ہمیں بھیجا ہے, تجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے. ہم آئے مسلمانوں کی مدد کے لیے, نبی نے غلاموں کو بھیجا ہے, مصطفیٰ نے اپنے عاشقوں کو بھیجا ہے, ہم آئے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے. اس نے کہا مجھے معاف کر دو. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا نبی کا گستاخ حرم میں تھا, خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا ہوا تھا, نبی نے اس کو معاف نہیں کیا, میں نبی کا غلام تجھے کیسے معاف کروں. اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی گردن اڑا دیا, اس کو مار دیا, اسے قتل کر دیا اور جہنم میں پہنچا دیا. ہر گستاخ نبی کا, گستاخ رسول کا یہی انجام ہے. مکہ فتح ہوا, حضور فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. آپ میں عاجزی تھی, تواضع تھا, انکساری تھی. آپ کی پیشانی اونٹ کی گردن پہ لگی ہوئی تھی. آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. وہ یوں کہہ رہے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے نبی کے ذریعے مکہ کو فتح کیا. آج ہم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. حضور داخل ہوئے, آپ نے عام معافی کا اعلان کیا, کہا جو حرم میں آ گیا ہم اسے معاف کر دیں گے, جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے گا ہم اسے معاف کر دیں گے, جو فلاں کے گھر میں داخل ہوا ہم اسے معاف کر دیں گے. ابو سفیان کو معافی, ہندا کو معافی. آپ نے عام لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کیا. جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو کسی نے آپ کو اطلاع دیا اور یوں کہا اللہ کے نبی وہ ابن خطل آپ کا گستاخ وہ خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا ہے اور خانہ کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے. کون تھا ابن خطل؟ مکہ مکرمہ میں محفلیں لگاتا تھا, مکہ مکرمہ میں جلسے جلوس کرتا تھا. 2 لونڈیوں کو اس نے کرائے پہ رکھا تھا. وہ لونڈیاں حضور کی گستاخی میں اشعار پڑھتی تھی, نعوذ باللہ, حضور کی گستاخی میں گستاخی کرتی تھی, ہجو کرتی تھی. اور یہ بھی ابن خطل بھی حضور کی گستاخی کرتا تھا. اب وقت آیا, خانہ کعبہ اس کے پردوں سے لپٹا ہوا ہے. حضور نے کہا اسے اٹھاؤ وہاں سے, خانہ کعبہ کے پردوں سے گھسیٹو اسے گھسیٹا گیا. اس کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے گئے اور اس کو حرم میں لایا گیا. اور حرم میں کہاں لایا گیا؟ حرم میں خانہ کعبہ اور زمزم کے کنویں کے بیچ اس کو لایا گیا. حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ اور پیر باندھ دو. اس کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے گئے. حضور نے فرمایا وہ 2 لونڈیوں کو بھی لاؤ, عورتوں کو جو اس کے ساتھ مل کے ہماری شان میں گستاخی کیا کرتی تھی, ان لونڈیوں کو بھی لایا گیا اور ان کے بھی ہاتھ اور پیر باندھ دیے گئے. اسلام جنگ کے موقع پہ اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے تم عورتوں پہ تلوار نہ اٹھاؤ, ہاتھ نہ اٹھاؤ. عورتوں کو مارنے سے اسلام منع کرتا ہے. اسلام کہتا ہے یہ قواریر ہیں, آبگینے ہیں, کانچ ہیں, شیشے ہیں, عورتوں کو مت مارو, یہ نازک ہے. اور حضور نے فرمایا ان عورتوں کو بھی لایا جائے. ان 2 لونڈیوں کو لایا گیا اور خانہ کعبہ میں لایا گیا. خانہ کعبہ کو حرم اس لیے کہا جاتا, وہاں شکار حرام ہے. حرم اس لیے کہا جاتا آپ وہاں جو نہیں مار سکتے. آپ بدن میں کھجا رہے تھے, جو نکلی
آپ اس جوں کو نہیں مار سکتے۔ حرم میں کچھ سال پہلے کیڑے ہو گئے تھے، بہت زیادہ کیڑے، تو وہاں کے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا ان کیڑوں کو بھگایا جا سکتا ہے، مارا نہیں جا سکتا۔ حرم کی گھاس کو نہیں اکھاڑ سکتے، حرم کی گھاس کو۔ اور حضور نے ان بدبختوں کو حرم میں لائے، حرم میں ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے۔ حضور نے فرمایا ان کو یہاں قتل کرو۔ زمزم اور حرم کے بیچ، خانہ کعبہ کے بیچ ان تینوں کی گردن اڑائی گئی، تینوں کو وہیں مارا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے حرم کو حلال کیا تھا، کچھ وقت کے لیے ان گستاخوں کو مارنے تک حرم کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا، اور جب ان گستاخوں کو مارا گیا پھر حرم ہو گیا، حرام ہو گیا، اب وہاں کسی کو نہیں مار سکتے۔ آج بھی گورنمنٹ، وہاں کی حکومت، پولیس والے جب کوئی آدمی جرم کرتا ہے حرم میں تو اس کو پکڑتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں، سزا اس کو حرم سے باہر دی جاتی ہے، حرم میں سزا نہیں دی جاتی۔ گستاخ رسول کو اللہ تعالیٰ نے حرم میں سزا دیا اور گردن اڑایا، اور قیامت تک کے لوگوں کو بتایا اللہ رسول کو ہر چیز برداشت ہے، نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں۔ ایک نابینا صحابی تھے مدینہ منورہ میں، نابینا، اندھے صحابی، نظر نہیں آتا تھا، اندھے صحابی تھے۔ ان کی لونڈی تھی، اس کا نام اسما تھا، اسما، عین صاد میم الف حمزہ، اسما نام تھا اس کا۔ اس سے ان کو 2 خوبصورت بچے بھی ہوئے تھے، موتی جیسے بچے، خوبصورت بچے۔ وہ لونڈی حضور کی شان میں گستاخی کرتی تھی، صحابی، نابینا صحابی، ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا، بار بار کہتے تھے دیکھ تو مجھے برا بول، حضور کو برا مت بول، حضور کی شان میں گستاخی مت کر۔ وہ سنتی نہیں تھی، تو یہ نابینا صحابی ایک مرتبہ وہ گستاخی کر رہی تھی، انہوں نے تلوار اٹھایا، چھپایا، اور چلتے ہوئے جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں پہنچے اور اس کے پیٹ پہ حملہ کیا اور اس کا پیٹ پھاڑ دیا، اس لونڈی کا پیٹ پھاڑا۔ اس لونڈی کے رشتہ دار آئے، حضور سے کہا بدلہ لیا جائے گا، تمہارے قرآن میں ہے قصاص لیا جائے گا، قتل کے بدلے میں قتل، انگلی کے بدلے میں انگلی، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، سر کے بدلے میں سر، پیر کے بدلے میں پیر، ہار کے بدلے میں ہاتھ، جان کے بدلے میں جان لی جائے گی اس کی۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کی جان نہیں لی جائے گی، اسے تو ثواب ملا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی کو اس نے مارا، اس کو تو ثواب ملے گا، ثواب دیا جائے گا اس کو۔ اور جب وہ صحابی، نابینا صحابی حضرت عمر کے سامنے سے گزرے تو حضرت عمر نے کہا ما ہذہ الاعمى، ارے یہ نابینا تو کمال کر گیا، اس نے چپکے سے اللہ رسول کے گستاخ کو مارا ہے۔ تو حضور نے سنا، فرمایا عمر اس کو نابینا مت کہو، نابینا مت کہو، اسے بصیر کہو، یہ تو آنکھوں سے نابینا ہے، دل سے بینا، دل سے دیکھنے والا ہے، اس کو نابینا مت کہو۔ حضور نے کہا یہ نابینا نہیں، یہ دل سے دیکھنے والا ہے، اور اس نے دل سے دیکھا اور اس عورت کو اس نے مارا ہے۔ عتبہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا، حضور کے چہرے انور پہ اس نے تھوکا تھا، حضور کے چہرے انور پہ عتبہ نے تھوکا تھا، حضور نے بددعا کیا، کبھی حضور نے بددعا نہیں دیا تھا، اپنے گستاخ کے لیے بددعا دیا، بددعائیہ جملہ حضور نے استعمال کیا، اور یوں کہا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس کتے پہ تو اپنا کتا نازل فرما اور مسلط فرما، اور اس کتے پہ ایک کتا اتار دے اور وہ کتا اس کو چیر دے اور پھاڑ دے۔ اور وہ عتبہ ملک شام جا رہا تھا، قافلے والوں کے ساتھ تھا، ایک جگہ وہ لوگ سوئے ہوئے تھے، ایک شیر آیا جنگل میں سے، اور وہ شیر سب کے منہ سونگتا تھا، اور عتبہ کے پاس آیا، بدبخت کے پاس، اور اس کا منہ سونگا اس شیر نے، اور پھر اس شیر نے عتبہ کے ٹکڑے کر دی، اور 2 مرتبہ چلایا اور چیخا، اور پھر جنگل میں چلا گیا۔ علماء نے لکھا ہے خوشی میں اس نے چیخا کہ آج میں نے اللہ کے نبی کے گستاخ کو مارا ہے۔ نبی کا گستاخ بخشا جانے کے قابل نہیں ہے۔ ہم حکومت سے کہتے ہیں ہماری نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی، کل کو لوگ تمہارے پیشواؤں کے شان میں بھی گستاخی کریں گے، ان کو بھی برا بھلا کہیں گے، دروازہ کھلے گا، اس جتیندر نارائن کو سزا دو، بدبخت کو سزا دو، اس اور سزا نہیں دو گے انتظار کرو، اللہ سزا دے گا اس۔ اللہ اپنے گستاخ کو معاف کر سکتا ہے، نبی کے گستاخ کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ اگلی جمعہ میں عرض کی جائیں گی، جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔